کا پہلا مقصد سمجھ نہیں آ رہا, اور دوسرا آ کے یہ گفتگو کر کے جانے کا مقصد تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا. اس وقت شاید کیا یہ عوام کو کوئی اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان کی اپیل مان لے؟ سر عوام نے تو دیکھے نا, جو کچھ عوام نے کر دیا ہے, عید سے 3 دن پہلے سے شروع ہو جائیں آپ, اور پھر عید ہالیڈیز, اور یہ اب تک نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ, نہ کوئی ماسک, نہ کوئی اور چیز. عوام نے تو سمجھا کہ شاید عید دی چھٹیاں کرونا کار چلا گیا ہے, تو کوئی ریلیکس انجوائے. تو شاید اس لیے پھر انہوں نے آ کے یہ انیشیٹو لیا کہ عوام کو بتائیں کہ یار خدا دا واسطہ جو بندے دے پتر بنو یا نہ کرو. شاید اس لیے وہ ان کو یہ سب کچھ کہنا پڑا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا, اور اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے تو وہ نکال دے, چاہے وہ پرائم منسٹر کیوں نہ ہو. پرائم منسٹر اگے ہی نہیں چاہتا تھی وہ تو بیچارہ, کیونکہ آپ کی معیشت اس وقت جو ہے نا وہ آئی سی یو سے نکل کے وینٹیلیٹر پہ آ گئی ہوئی ہے. اللہ. اور وینٹیلیٹر پہ موجود جو آپ کی معیشت ہے نا, اس کو آپ مزید وینٹیلیٹر کا سوئچ بند کریں گے تو مر جائے گی. آپ کو تو محنت کرنا ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا کے دوبارہ آئی سی یو کے لیول پہ لایا جائے. نہیں, ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ جناب آئی سی یو سے ہم اسے وارڈ میں لے آئے ہیں. دیکھیں, وہ گفتگو کرنے والے جو وزیر تھے نا اسد عمر, انہوں نے اس طرح کی باتیں سمجھائی تھیں ہمیں کہ پہلے آئی سی یو میں تھی, اب ہم وارڈ میں لے آئے ہیں. جب آئی سی یو میں تھی تو 5.8% ترقی کر رہی تھی, وارڈ میں آ کے اسے ترقی 1.9% پہ رہ گئی. اور نئے جو وزیر خزانہ آئے انہوں نے 1.9 کو -1.5, میں وہ والی فگرز لے لیتا ہوں جو سارے اکانومسٹ جس پہ اتفاق رائے رکھتے ہیں. یعنی کہ مائنس میں تو پھر واقعی وینٹیلیٹر ہی ہے نا یہ, تو پھر اب اس میں تو کوئی, ایک تو ہم مائنس پہ ہیں, دوسرا ہمارے ہاں اس وقت کیش کا سیریس شارٹ فال ہے. اکانومی سے کیش نکل گیا ہے, تو لوگوں کی بائنگ پاور ٹوٹ گئی ہے. کیش کدھر گیا جی؟ بینکوں میں فریز ہو گئے. یعنی کہ جب آپ سرکل بند کر دیتے ہیں وہ, دیکھیں اس کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک کے پاس 1-1 لاکھ روپیہ ہے. اگر سب لوگ اپنا اپنا لاکھ روپیہ سیو کر کے بیٹھ جائیں تو کوئی اکانومی چلے گی 10 کی. اور اگر آپ مثال کے طور پر کپڑے بیچتے ہیں, میں آپ سے کپڑے خرید لوں, ایک سے فرنیچر خرید لوں, ایک سے میں کھانا خرید لوں, ایک سے میں گھر خرید لوں, اور یہ اپنا لاکھ روپے خرچ دوں, تو جو میں کام کرتا ہوں مثال کے طور پر میں تعلیم دیتا ہوں, تو وہ فیسوں کی شکل میں مجھے بھی واپس آ جائے گا. اگر ہم سارے اپنا اپنا پیسہ روک کے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ جمود طاری ہو جائے گا, سرکولیشن میں سے فنڈز نکل جائیں گے. تو آخری وقت جب یہ جمود طاری ہوا, جس کے ہاتھ میں فنڈز ہیں اس نے روک لیا کہ میرا بھی نہ نکل جائے, اور جن کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے خرچ دیے یہ سوچ کے کہ میرا تو کل آ جانا ہے. یہ میں نے آپ کو پوری اکنامک 101 سمجھا دی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ پیسہ اس لیے نکل گیا کہ جس کے پاس ہے وہ دبا کے بیٹھ گیا, ڈر گیا, گھبرایا, اور میجورٹی جو ہے وہ اپنا خرچہ سرکل میں ڈال چکی تھی. جب لاک ڈاؤن ہوا ہے, آپ نے ایک لاک ڈاؤن اور کیا, ختم بات. ابھی خان صاحب نے جو کنسٹرکشن بزنس کے لیے انسینٹیوز دیے ہیں, ایسے انسینٹیوز کنسٹرکشن بزنس کو کبھی نہیں ملے, لیکن 1 روپیہ انویسٹ نہیں ہو رہا. عید کے بعد ہوگا جی, یہ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں نا, تب دیکھ لیں گے. اچھا, کیونکہ سارے انویسٹر سے ہم بھی رابطے میں ہیں, سب کا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں کس موڈ میں خان صاحب نے یہ دیا ہے. ہمارا روپیہ نکلوانے کے بعد ہم سے چھیننے کا موڈ تو نہیں ہے ان کا. نہیں, وہ تو انہوں نے کہا ہے سر, مکمل انہوں نے. بھروسہ کیا رہ گیا لوگوں کو بھروسہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ وزیر اعظم کے منہ سے نکلا ہوا ورڈ حرف آخر ہے. وزیر اعظم تو اپنے ورڈز واپس یوں لیتا ہے اور کہتا ہے یہی لیڈرشپ کی نشانی ہے. تو لیک آف کانفیڈنس ہے, فیتھ ہے, ٹوٹل لیک آف فیتھ, کانفیڈنس. بلکہ خان صاحب کے جو اپنی پارٹی کے ایک بڑے خاص جالے ہیں جو کراچی میں آج کل بڑا شور مچاتے ہیں کہ گورنر راج لگ جانا چاہیے, ان کو بلیو نہیں ہے کہ خان صاحب نے جو یہ دیا ہے ٹیکس ایمنسٹی فار کنسٹرکشن بزنس, اس میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں. وہ سب کو مشورے دے رہے ہیں, پتہ نہیں یار کس موڈ میں کر دیا تھا وہ. سوچ تو بڑی اچھی تھی سر, پلان تو بڑا اچھا تھا, اپریشیٹ تو بڑا لوگوں نے کیا, آباد والے اور یہ وہ سارے, انہوں نے کہا جی بلے بلے, اب دیکھا ہم کیا کرتے ہیں. دیکھیں آباد والے جو اپنے پرانے پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں نا, وہ انہی کو کمپلیٹ کریں گے نا. ٹھیک ہے, چلے اس پہ آپ لوگوں میں فیتھ اور ٹرسٹ پیدا کروائیں, سارے لوگ اس کام پہ لگ جائیں گے, اکانومی گھوم جائے گی. اس کے اندر جو ہے وہ یہ
اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے کہ حکومت کو نہیں پتا کہ اس نے لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ بیانات تو جسے کہتے ہیں بزنس مین کو ڈرانے کی آخری لیول ہے. ہر بندہ اپنا بزنس روک کے بیٹھ جائے گا, یار کنسٹرکشن یہ اگر لاک ڈاؤن ہو گیا تو میں نے کیا کرنا ہے, میرا پیسہ میرے گھر میں ہی رہنے دو. تو پھر جو عوام جس طرح کھیل رہی ہے کرونا وہ ان کو کھیلنے دینا چاہیے, پھر اب جو ہے حکومت کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں ہم نے جب اسمارٹ لاک ڈاؤن کے پلانز دیے تھے, انہوں نے ورڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو پک کر لیا, لیکن وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے اس کو پک نہیں کیا. اسمارٹ لاک ڈاؤن میں آپ صرف ایک ہی کام کرنا تھا کہ اپنی پاپولیشن کا جو نازک طبقہ تھا اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. آپ نے اسے پروٹیکٹ کیا کوئی نہیں, سبھی کو چھوڑ دیا ہے, مزار بھی کھول دیے ہیں, اور مزاروں میں زیادہ آپ کو پتا جاتے بھی بوڑھے ہیں. بزرگ جو ہے جوان بھی جاتے ہیں, لیکن بزرگوں کا obviously بزرگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے مزاروں پہ, وہ زیادہ ہوتا ہے. تو جو ایس او پیز ہیں حکومت کے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر کوشچن مارک ہے؟ دیکھیں ایس او پیز پہ عمل کروایا جاتا ہے. اگر حکومت اپنی رٹ باقی جگہوں پہ دکھانے کی بجائے, اپوزیشن پہ چڑھانے کی بجائے صرف پبلک انٹرسٹ کے اندر استعمال کر لیتی کہ 50 یا 55 یہ ایج کا بیریئر کٹتا کہ اس سے اوپر کے لوگ گھروں سے باہر نہیں آئیں گے, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا. آج پاکستان